سو چین سے سوئے شبے ہجرت کے مجاہد یہ رات بانداز دیگر تیرے لیے ہے، یہ رات بانداز۔ مومنین اکرام السلام علیکم۔ سروں کی بھیڑ لگی ہو یہ کیا ضروری ہے، اگر ہو ذات کا عرفاں ایک آدمی ہے بہت۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے 10-20 ہزار کا مجمع ہو، 2-4 لاکھ کا مجمع ہو، تحت نظر لوگ سن رہے ہوں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ کچھ پیغام لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے، اس لیے کہ شعراء اکرام کے ساتھ ساتھ ایک فہرست، چھوٹی سی فہرست ہے، اور اس کو فہرست نہ کہا جائے تو بہتر ہے، مگر ان چھوٹی سی فہرست کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت جو اپنے علم کے اگر خیرات نکال دیں اور ہمارے جیسے ناچیز کے کشکول میں ڈال دیں یا کسی بچے کے کشکول میں ڈال دے تو وہ شاعر بن جائے، ذاکر بن جائے، عالم بن جائے، خطیب بن جائے۔ علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی نورانی تقریر ہوگی، اور پھر یہی بات ہے کہ چاہے 1 لاکھ کا مجمع ہو یا 10 لاکھ کا مجمع ہو یا 2 لوگ سن رہے ہوں یا 1 انسان سن رہا ہو، بات یہ ہے کہ اگر اس میں سے پوری رات جشن منایا گیا، بہت پیسے خرچہ کیے گئے، بہت سجاوٹ کی گئی، اگر پوری رات میں 1 انسان بھی ایک اچھا اپنے دل میں ایک اچھا کام لے کے اٹھ گیا کہ نہیں آج سے میں یہ برائی چھوڑ دوں گا، آج سے یہ اچھا کام کروں گا، یہ بہتر ہے، تو یہ سمجھ لیجئے پورا جشن کامیاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے بڑے مجمع میں صرف لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں پروگرام کو، مگر جب چھوٹے مجمع میں لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں بات پر، اس کے بعد میں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ایک انسان نے اچھی بات پہ عمل کر لی تو سمجھ لیے کہ پروگرام کامیاب ہو گیا۔ آئیے حضرات آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں کچھ شعر پڑھ دوں کہ آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیا، آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیا، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا۔ میں سرکار سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ ادھر سے بہتر یہی ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ سے کہ برائے کرم ڈائس پہ تشریف لے آئیں، اور گزارش ہے جناب سلیم برلامپوری صاحب سے بھی کہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں، اور عامر فیض آبادی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں۔ نہیں وہ رہن دی وہیں لیں گے۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں حضرات۔ بہت مختصر سے نظامت کرنا ہے، مومنین پر سعادت بنے رہنے کی عادت ہونی چاہیے، زحمت نہیں بننے کی عادت ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی نظامت کروں گا کہ آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیا، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا، ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا۔ پانی اب اتنے ہی لوگ ہیں تو اگر اتنے لوگ نہیں سنیں گے تو پھر کیسے معاملہ کام بنے گا، کہ پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، پینا ہے آج بندگی بو تراب میں، لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں، لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں، وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے، وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں۔ دیکھیے سنت سب کو پڑے گا، اس لیے مختصر مجمع میں ساری طرف نگاہیں جاتی ہیں، شاعر کی بھی، ناظم کی بھی، ذاکر کی بھی، اور جب بہت مجمع ہوتا ہے تو کس کو دیکھے گا، کچھ لوگ داد دے رہے ہیں کچھ لوگ نہیں دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ دل میں
دل میں چراغ عشق اہل بیت منور ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ روشنی بہت زیادہ ہو. میں آپ کو اپنا شعر پہنچا سکتا ہوں کہ آئے ہیں رندباند کے احرام ساقیہ, بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ, ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ, بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ, ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا, ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا, پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں, یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں, لیکن پینا ہے آج بندگی بو تراب میں, لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں, وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے, ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے, وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی, حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی, جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی, جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا, سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا, جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا, وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے, وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے, نس نس میں ان نما کی صبح بھری رہے, قائم صدا جہاں میں تیری دلبری رہے, آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے, جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے, للہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے, للہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے. بس مختصر سے وقت میں تھوڑا سا بس 1-2 منٹ اور لینا چاہ رہا ہوں کو کہ للہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے. کسی شاعر نے کہا کہ شاعر تھے سرور نواب سرور لکھنؤ کی سرزمین سے کہتے ہیں کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے, شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے, تھی اور زبانیں عربی سے پہلے, تو معلوم ہوا نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے, بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے, بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے, تاریکی لحد کا اجالا ہے مرتضیٰ, بعد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ, تاریکی لحد کا اجالا ہے مرتضیٰ, ملتا ہے جو خدا سے وہ بندہ ہے مرتضیٰ, کعبہ ہے گر رسول تو سجدہ ہے مرتضیٰ, کعبہ ہے گر رسول تو سجدہ ہے مرتضیٰ, قانون مصطفیٰ کا نگہبان ہے علی, نقطہ نہیں ہے جس میں وہ قرآن ہے علی. آخری بند پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں آخری بند, اس کے بعد میں ایک شاعر کو آواز دینا. نقطہ نہیں ہے جس میں وہ قرآن ہے علی, اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے, اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے, جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے, تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے, جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے, جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے, یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے, کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے, کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے, کل انبیاء کی شان. کیا نام بتا دیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں سرکار حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, اور آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں سرکار حیدر رضوی صاحب. السلام علیکم. مولا علی ابن ابی طالب کی پیدائش مبارک ہو آپ سب کو. مولانا کی پیشخانی میں شاعر لوگ ہیں, شاعر کی پیشخانی میں مجھے حاضر کر دیا گیا ہے. میں شاعر تو ہوں نہیں کوئی, بہرحال 1-2 بند. گیت علی کے گاؤ نا, گیت علی کے گاؤ نا, گیت خوشی کے گاؤ نا, گیت خوشی کے گاؤ نا, تم ہم کو سمجھاؤ نا, گیت علی کے گاؤ نا. ٹکڑے کر جو کل اجدر, ہارے جس سے مرحب انتر, توڑا ہے جس نے باب خیبر,
کوئی علی سا لاؤ نا، گیت علی کے گاؤ نا، گیت خوشی کے گاؤ نا، گیت علی کے گاؤ نا۔ ویسے علی تھے سب سے کم سن، ویسے علی تھے سب سے کم سن، پھر بھی دشمن مارے گن گن، اور خیبر میں 39 دن، جیتا کون بتاؤ نا، گیت علی کے گاؤ نا، گیت علی کے گاؤ نا، گیت خوشی کے گاؤ نا۔ گھر ہے نبی کا سب سے نرالا، اس میں علی جیسا ہے جیالا، کہتا ہے یہ پالنے والا، تم ان سے ٹکراؤ نا، گیت علی کے گاؤ نا، گیت علی کے گاؤ نا، گیت علی کے گاؤ نا۔ ایک نعرہ حیدری۔ گیت علی کے گاؤ نا، مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور علماء کرام، شہراء کرام اور کتابوں کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ جدار کعبہ شک ہوئی، مگر اس کے لیے علامہ محسن ندوی نے 4 مصرے کہے کہ ابھی تو ایک طرف دیوار میں راستہ ہوا، ایک طرف، اور شاعر کا خیال وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی ہیں۔ علامہ محسن ندوی شہید نے کہا کہ ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، ابھی تو بنت اسد تھی، سرکار بہت توجہ، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، خوشی سے چاروں طرف پتھروں میں لالی تھی، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، خوشی سے چاروں طرف پتھروں میں لالی تھی، تو خدا کا شکر کی ایک سمت رک گئی، ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی۔ خدا کا شکر کی ایک سمت رک گئی، ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی۔ کیوں کہ پیدا ہوئے تو کیوں؟ اس لیے کہ پیدا ہوئے تو کعبے کی دیوار بن گئے، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے، ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے۔ میں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ بہت زیادہ نہیں بولوں گا، مگر جتنا بولوں گا اتنا چنندہ شعر پڑھوں گا، بہت زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا۔ کہ اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، نکلے پائے جہاد تو فولاد بن گئے، نکلے پائے جہاد تو فولاد بن گئے، ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے، حسن عمل سے قوت پروردگار لی، تلوار عرش پر جو ٹنگی تھی اتار لی، تلوار عرش پر جو ٹنگی تھی اتار لی۔ ہر موڑ پر حیات کے جلوہ علی کا ہے، ہر موڑ پر حیات کے جلوہ علی کا ہے، کعبہ گواہ عرش معلی علی کا ہے، قرآن کی آیتوں میں سراپا علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے۔ دو مصرے بیت بطور خاص کہ اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، ہم سر کہاں ملے گا کوئی بوت اور آپ کا، یہ ذات معجزہ ہے رسالت میں آپ کا، ہم سر کہاں ملے گا کوئی بوت اور آپ کا، یہ ذات معجزہ ہے رسالت میں آپ کا۔ انہی مصروں کے ساتھ گزارش ہے جناب عامر فیض آبادی صاحب سے کہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں عامر فیض آبادی صاحب۔
میں آپ حضرات کو اس مولا کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہی سے بغیر کسی تمہید کے ایک پتلا چاہے شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند. مطلب پیش کرتا ہوں. جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا, جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی, جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی, جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی, تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا, ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی. تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا, تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا, ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی. اور یہ بھی شعر, سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے, ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے. روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا, آج جبریل کو نوکری ہی مل گئی. روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا, آج جبریل کو نوکری مل گئی. اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اس شعر پر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. پورے مجمع سے مراد جتنا مجمع ہے, جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا. موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی. خلد جانے کی جب دل میں حسرت ہوئی, کام آیا یہاں پر بھی عشق علی. ہند سے شہر جنت بہت دور تھا, وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی. ہند سے شہر جنت بہت دور تھا, ہند سے شہر جنت بہت دور تھا. ہند سے شہر جنت بہت دور تھا, وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی. یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں احمد بھائی, ملاحظہ فرمائیں. ہند سے شہر جنت بہت دور تھا, وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی. کون مولا اب اس سے انجان ہے, عشق ہے در کی یہ بھی پہچان ہے. کون مولا اب اس سے انجان ہے, عشق ہے در کی یہ بھی پہچان ہے. دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ, جب بھی صورت کوئی لعنتی ہی مل گئی. دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ, دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ. جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی. آپ لوگوں کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں پائے گا. دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ, جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی. کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے, خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے. بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے, کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی. بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے,
بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی۔ اور حاصل کلام یہ شعر کہ چند قدموں میں ہوئی حضرت حر بنا، چند لمحوں میں پھر معجزہ یہ ہوا، ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، موت آئی نئی زندگی مل گئی، ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، موت آئی نئی زندگی مل گئی۔ اور یہ بھی شعر کہ زندگی کے اندھیروں کا کچھ غم نہیں، چاند سورج کے محتاج بھی ہم نہیں، کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم، جب بھی چاہا ہمیں روشنی مل گئی، کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم، جب بھی چاہا ہمیں روشنی مل گئی۔ سب ہے ان کا کرم، سب ہے ان کی عطا، مجھ کو آتی نہیں کچھ بھی مدح و ثنا، شاعری کے حوالے سے آوے مجھے شہ کے دربار میں نوکری مل گئی، شاعری کے حوالے سے آوے مجھے شہ کے دربار میں نوکری مل گئی۔ اور یہاں سے ایک مطلع چند شعر اور اس کے بعد زحمت تمام ایک صلوات پڑھیں باوز بلند۔ مطلع حاضر کرتا ہوں محسن انسانیت کے حوالے سے۔ بائے بسم اللہ میں، بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے، بائے بسم اللہ میں، اب صحیح، بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے، بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے، ارے آیتوں کا قافلہ سارا ابو طالب کا ہے، آیتوں کا قافلہ، آیتوں کا قافلہ سارا ابو طالب کا ہے، آیتوں کا قافلہ سارا ابو طالب کا ہے۔ اور یہ بھی شعر کہ اس لیے کفار مکہ، اس لیے کفار مکہ ان سے رکھتے ہیں جلن، اس لیے کفار مکہ ان سے رکھتے ہیں جلن، جس نے بت توڑے تھے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے، جس نے بت توڑے تھے وہ، جس نے بت توڑے تھے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ اور یہ بھی شعر کہ صاحب قرآ بھتیجا، صاحب قرآ بھتیجا کل ایمان ہے پیسے، صاحب قرآ بھتیجا کل ایمان ہے پیسے۔ اب اس سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، اب رہنے دیجیے۔ صاحب قرآ بھتیجا کل ایمان ہے پیسے، صاحب قرآ بھتیجا کل ایمان ہے پیسے، جس طرف بھی دیکھیے جلوہ ابو طالب کا ہے، جس طرف بھی دیکھیے، جس طرف بھی دیکھیے جلوہ ابو طالب کا ہے، صاحب قرآ بھتیجا کل ایمان ہے پیسے، جس طرف بھی دیکھیے، جس طرف بھی دیکھیے جلوہ ابو طالب کا ہے۔ گلشن اسلام کی، گلشن اسلام کی عزت بچانے کے لیے، گلشن اسلام کی عزت بچانے کے لیے، انبیاء کے لب پر نعرہ یا ابو طالب کا ہے، انبیاء کے لب پر نعرہ، انبیاء کے لب پر نعرہ یا ابو طالب کا ہے۔ اور آخری شعر، انبیاء کے لب پر نعرہ
या अबू तालिब का है गुलशन इस्लाम में काफिर ना आने पाएगा, गुलशन इस्लाम में काफिर ना आने पाएगा। आज भी हर मोड़ पे पहरा अबू तालिब का है। कि आज सब लोग सुन रहे हैं महफिल को, आज सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे होता है कि जिस करिए में, जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस अंजुमन की महफिल होती है, वो लोग सब आगे बैठ जाते हैं और कहते हैं चाहे कुछ समझ में ना आए मगर वाह वाह जरूर करेंगे। खुदा का शुक्र है कि आप सुन रहे हैं, लोगों के समझ में आ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है शेर। कोई बात नहीं, मैं 4 मिसरे मुझे याद आ गए जब मौलाए कायनात के हवाले से शेर पढ़ रहे थे। मुझे 4 मिसरे याद आए सरकार कि मौलाए कायनात को जब ज़रबत लगी तो एक सजदा मौलाए कायनात ने किया था, एक सजदा पहला। मैं वहीं से शेर पढ़ रहा हूं कि मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया, मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या। कभी कभी ये शेर सुनाने का मौका मिलता है दोस्तों कि मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया, सब कुछ लुटा के अपना अकीदा बचा लिया। मत पूछ, मैंने कहा कभी कभी सुनाने को मिलते हैं ऐसे शेर। मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया, सब कुछ लुटा के अपना अकीदा बचा लिया। तो ज़रबत के वक्त मौला अली ने पे हुसैन एक सजदा करके दूसरा सजदा बचा लिया। ज़रबत के वक्त आली जनाब मौलाना अहमद रजा साहब किबला, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बड़ा करम का इस पर तशरीफ लाए मौलाना अहमद रजा साहब। हाँ तो बुला रहे हैं ना कि मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया, सब कुछ लुटा के अपना अकीदा बचा लिया। ज़रबत के वक्त मौला अली ने पे हुसैन एक सजदा करके दूसरा सजदा बचा लिया। तशरीफ ले आए, मैं आपको बस आवाज़ ही देने वाला हूँ मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ शेर पढ़ दिए जाए। इसी बस सजदे के हवाले से ये शेर मैंने इसीलिए एक माहौल बनाया था शेर के लिए कि ज़रबत के वक्त मौला अली ने पे हुसैन एक सजदा करके दूसरा सजदा बचा लिया। सजदे के हवाले से एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके लिए एक मतलब पढ़ना चाह रहा हूँ कि ज़रबत के वक्त मौला अली ने पे हुसैन एक सजदा करके दूसरा सजदा बचा लिया, एक दूसरा सजदा बचा लिया कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। दोस्तों दाद बहुत लेता रहता हूं, दाद बहुत लेता रहता हूँ हिंदुस्तान से बाहर तक के। पर साल इसी दिनों में मौलाए कायनात के रोजे पे महफिल पढ़ रहा था, निजामत कर रहा था। खुदा का शुक्र है मगर कभी कभी सुनाने का भी मौका मिल जाता है। बस एक मतलब एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, इधर ही मतवज्जो रहे भैया, कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। सवाल ये था कि सब दुश्मने अली दे दो, जवाब ये था कि दोज़ख को क्या दिया जाए, जवाब ये था कि दोज़ख को क्या दिया जाए। तो उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर, और उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर, अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। उभर के आएगी उसमें, बस आखिरी शेर जहां तक लाओ तक ले आया कि उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर। एक बाबा बलद नारे सलात पढ़े एक और बाबा बलद नारे सलात पढ़े। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें हजरात कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा। चाचा शेर सुन लीजिएगा कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। सवाल ये था कि सब दुश्मने अली दे दो, जवाब ये था कि दोज़ख को क्या दिया जाए। उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर, अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। बस आखिरी शेर जिसके लिए माहौल बना था कि उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर, अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए तो पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे, अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। इन्हीं मिसरों के साथ गुजारिश है आली जनाब मौलाना अहमद रजा साहब क़िबला से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम। विलायत बासआदत मौलाए कायनात गालिब गुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब के मौके पे आप हजरात को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इमाम ज़माना की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ
ذہنی طور پہ تو آمادہ نہیں ہوں، لیکن ناظم صاحب نے آواز دیا ہے، 4 مصرے حاضر کرتا ہوں آپ حضرات کے خدمت میں. ایک صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. میں حب علی پی کر زباں کو تازگی دی ہے، میں حب علی پی کر زباں کو تازگی دی ہے، عقیدت سے سجی محفل میں یہ مژدہ سنانے کو. میں حب علی پی کر زباں کو تازگی دی ہے، عقیدت سے سجی محفل میں یہ مژدہ سنانے کو، کہ رجب کی 13ویں تاریخ کو بے چین ہو کر مچلتی ہے جدار خانہ حق مسکرانے کو. رجب کی 13ویں تاریخ کو بے چین ہو کر مچلتی ہے جدار خانہ حق مسکرانے کو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک مطلع اور 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ ابو طالب کو رب نے جب دیا بیٹا علی جیسا، ابو طالب کو رب نے جب دیا بیٹا علی جیسا، میسر ہو گیا کعبے کو بھی قبلہ علی جیسا. ابو طالب کو رب نے جب دیا بیٹا علی جیسا، میسر ہو گیا کعبے کو بھی قبلہ علی جیسا. تو نہیں ممکن کہ ہو صدیق اکبر دوسرا کوئی، سلونی کا جو منبر سے کرے دعویٰ علی جیسا. نہیں ممکن کہ ہو صدیق اکبر دوسرا کوئی، سلونی کا جو منبر سے کرے دعویٰ علی جیسا. ابو طالب کو رب نے جب دیا بیٹا علی جیسا، میسر ہو گیا کعبے کو بھی قبلہ علی جیسا. تو نہیں ممکن کہ ہو صدیق اکبر دوسرا کوئی، سلونی کا جو منبر سے کرے دعویٰ علی جیسا. سلونی کا جو منبر سے کرے دعویٰ علی جیسا. تو ستم کی دھوپ پر چھانے لگے تھے صبر کے بادل، لبے دریا نظر آیا تھا جب سایہ علی جیسا. ستم کی دھوپ پر ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو ستم کی دھوپ پر چھانے لگے تھے صبر کے بادل، لبے دریا نظر آیا تھا جب سایہ علی جیسا. تو ادھر تیر و تبر تھے پھر بھی تھرانے لگے بزدل، ادھر تیر و تبر تھے پھر بھی تھرانے لگے بزدل. تبسم سے کیا اصغر نے جب حملہ علی جیسا، تبسم سے کیا اصغر نے جب حملہ علی جیسا. ادھر تیر و تبر تھے پھر بھی تھرانے لگے بزدل. تبسم سے کیا اصغر نے جب حملہ علی جیسا. تو نجف سے ہٹ کے پھر ایک بار دنیا کی سماعت نے سنا ہے شام کے دربار میں لہجہ علی جیسا. نجف سے ہٹ کے پھر ایک بار دنیا کی سماعت نے سنا ہے شام کے دربار میں لہجہ علی جیسا. اور آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ نجف سے ہٹ کے پھر ایک بار دنیا کی سماعت نے سنا ہے شام کے دربار میں لہجہ علی جیسا. تو یہ خود نوری شجر ہے، برگ و گر بھی ان کے نوری ہے. ملے گا خاکزادوں میں کہاں شجرہ علی جیسا، ملے گا خاکزادوں میں کہاں شجرہ علی جیسا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک عالم دین سے یہی امید کہ اسی طریقے سے شعر سننے کو ملیں گے. آج کوئی نظامت نہیں ہو رہی دوستو، بس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کچھ شعر بیچ بیچ میں سناتا رہوں. اور میں 4 مصرے سنانا چاہ رہا ہوں. سرکار ناظم شکارپوری صاحب نے 4 مصرے جناب علیہ السلام کے حوالے سے ایک شعر پڑھا. ناظم شکارپوری صاحب نے یہ 4 مصرے ایسے کہے کہ آج تک کہ میں نے اس زاویے سے شعر نہیں سنا. 4 مصرے کہ رگوں میں خون جب کہ دوڑتا ہو کلے ایما کا. اس طریقے کا شعر جو اس نے سنا ہو وہ داد نہ دے گا، خدا کی قسم لکھنؤ کی سرزمین پہ کہہ رہا ہوں کہ رگوں میں خون جب کہ دوڑتا ہو کلے ایما کا. تو پھر محتاط اتنے کیوں علی اصغر نہ ہو جائیں. تو گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں. گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر، گلے پر تیر کھا کے اس لیے میں نے کہا کہ میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بیچ بیچ میں تھوڑا شعر سنا رہا ہوں، کوئی نظامت نہیں کر رہا ہوں. کہ نیر سیوی نے کہا کہ مارکا جیت لیا اصغر نے، بیعتیں چپ تھی مارکا جیت لیا اصغر نے، بیعتیں چپ تھیاں ہونٹوں کو سیا اصغر نے، زور بازوئے ستم توڑ دیا اصغر نے. لوٹنے والے سے بیعت کے لوٹنے والے سے بچے کی ہنسی لٹ نہ سکی، پھر کبھی ظلم کی بچے پہ کما اٹھ نہ سکی. کہ ایک گنچا ہے گلے تر نہیں اچھائی ہوا، ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھائی ہوا، یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھائی ہوا. کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا، کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا. کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا. تو بچہ یہ
تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا. میں نے دیکھا نا سپاہی علی اصغر کی طرح. بہت اچھا سننا ہے دوستو, کبھی کبھی ایسا مجمع ملتا ہے. بس آخری بند, میں نے دیکھا نا سپاہی علی اصغر کی طرح, میں نے دیکھا نا سپاہی علی اصغر کی طرح. یہ وہ قطرہ ہے جو چڑھتا ہے سمندر کی طرح. اب جتنے لوگ موجود ہیں اتنے لوگ تو بول دیں کہ میں نے دیکھا نا سپاہی علی اصغر کی طرح. یہ وہ قطرہ ہے جو چڑھتا ہے سمندر کی طرح. خون میں جوش ہے اصغر کے بھی حیدر کی طرح. جیسے شبیر پر چمکا کی ہے نیّر کی طرح. مثل عباس یہ سقائے حرم بھی ہوتا اور نوجوان ہوتا تو ہاتھوں میں علم بھی. مثل عباس یہ سقائے حرم بھی ہوتا, نوجوان ہوتا تو ہاتھوں میں علم بھی ہوتا. انہی مصروں کے ساتھ گزارش ہے جناب سلیم برلام پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں. جناب سلیم برلام پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہاں یار معزز سامعین اکرام السلام علیکم. قبلہ سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم آگے اوپر آ جائیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرات برائے کرم. چار مصرے. جشن ہے در منانے آئے ہیں, جشن ہے در منانے آئے ہیں, اپنی بگڑی بنانے آئے ہیں. جشن ہے در منانے آئے ہیں, اپنی بگڑی بنانے آئے ہیں. بھول کر رنج و غم زمانے کے, بھول کر رنج و غم زمانے کے, ہم یہاں مسکرانے آئے ہیں. ہم یہاں مسکرانے آئے ہیں. ہم یہاں مسکرانے آئے ہیں. اور ممدوح کے حوالے سے مطلع ایک شعر مطلع سرکار ابو طالب کے حوالے سے سماعت فرمائے. جو بھی قد آوے تھا وہ گمنامیوں کے گھر میں ہے. ببیچہ ابھی تک نیا پڑھ رہے ہیں سب. جو بھی قد آوے تھا وہ گمنامیوں کے گھر میں ہے. جو بھی قد آوے تھا وہ گمنامیوں کے گھر میں ہے. بس ابو طالب تمہارا گھر کا گھر منظر میں ہے. بس ابو طالب تمہارا گھر کا گھر منظر میں ہے. اور بطور خاص شعر دیکھیں گے سرکار شاید کسی لائق ہو. آؤ موسیٰ ایک جلوے کی تمنا تھی تمہیں. آؤ موسیٰ ایک جلوے کی تمنا تھی تمہیں. 14 جلووں کا نظارہ آج ایک پیکر میں ہے. 14 جلووں کا نظارہ آج ایک پیکر میں ہے. حضرات یہاں سے کچھ اور تازہ اشعار سماعت فرمائیں. اسی لیے تو ابھی ذوالفقار باقی ہے,
इसीलिए तो अभी जुल्फ़िकार बाकी है, मुनाफिकों का मुकम्मल शिकार बाकी है, मुनाफिकों का मुकम्मल शिकार बाकी है। अज़ल के रोज जो पी थी शराब हुब्बे अली, अज़ल के रोज जो पी थी शराब हुब्बे अली, उसी शराब का अब तक खुमार बाकी है, उसी शराब का अब तक खुमार बाकी है। मुनाफिकीने ज़माना को ये खबर ही नहीं, मुनाफिकीने ज़माना को ये खबर ही नहीं, अभी भी तेगे अली का उधार बाकी है, अभी भी तेगे अली का उधार बाकी है। और बतौर खास जिसके लिए इतने शेर सुनाए, समाअत फरमाए शेर। हुसैन तेरी बदौलत हमारे ज़हनों में, हुसैन तेरी बदौलत हमारे ज़हनों में, अभी तस्वूर परवरदिगार बाकी है, हुसैन तेरी बदौलत हमारे ज़हनों में, अभी तस्वूर परवरदिगार बाकी है। हुसैन तेरी बदौलत हमारे ज़हनों में, अभी तस्वूर परवरदिगार बाकी है। अभी तो कर्ज चुकाना है खून शह का तुझे, अभी तो कर्ज चुकाना है खून शह का तुझे, ये खास काम तेरा जुल्फ़िकार बाकी है, ये खास काम तेरा जुल्फ़िकार बाकी है। और हजरात ममदू के ही हवाले से एक मतला दो शेर और हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए मतला बतौर खास। एक सलवात पढ़ दें हजरात। दीवार में ये जिद्दतें दर तेरे लिए है, दीवार में ये जिद्दतें दर तेरे लिए है, आशौक से अल्लाह का घर तेरे लिए है, दीवार में ये जिद्दतें दर तेरे लिए है, सो चैन से सोए शबे हिजरत के मुजाहिद, सो चैन से सोए शबे हिजरत के मुजाहिद, ये रात बांदाज़े दिगर तेरे लिए है, ये रात बांदाज़े दिगर तेरे लिए है। और सरा सबसे पसंदीदा शेर समाअत फरमाए। जी चाहता है सर तेरे कदमों पे झुका दूं, जी चाहता है सर
तेरे कदमों पे झुका दूं, अरे सजदा पे माबूद है, सर तेरे लिए है, दीवार में ये जिद्दते दर तेरे लिए है। اور حضرات بس آخر میں مولا کائنات کے لیے ایک ہندی کی منقبت حاضر کرتا ہوں جی۔ گورکھپور چونکہ نزدیک ہے تو زبان بھی ادھر کی آ جاتی ہے۔ مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی، واقع لگے پگ آ کے بڑائی کے، جا کے لگے ہاتھ روزے کی جالی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی۔ شام کے گھور اندھیروں کے بیچ ہی دھرم کی ناؤ تھی ڈوبنے والی، شام کے گھور اندھیروں کے بیچ ہی دھرم کی ناؤ تھی ڈوبنے والی، واقع سپتروں نے جان لٹا کر دین محمد کی لاج بچا لی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی۔ حضرات آواز پہ نہ چاہیے گا کیونکہ مسلسل محفلوں کا ایک سلسلہ ہے، صرف 2 شعروں کی زحمت سماعت فرمائے۔ قمبر ہو یا کہ جون و ابو ذر، عمار ہو یا کہ سلمان علی، قمبر ہو یا کہ جون و ابو ذر، عمار ہو یا کہ سلمان علی، قمبر ہو یا کہ جون و ابو ذر، عمار ہو یا کہ سلمان علی، حب علی جاتی دھرم نہ دیکھے کی نسل ہے گوری یا کالی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی۔ ایسن یودھا رہے رن چھیتر میں، جن سے نہ جاتی تھی تیغ سنبھالی، ایسن یودھا رہے رن چھیتر میں، جن سے نہ جاتی تھی تیغ سنبھالی، خیبر کا دوار توڑے میں کیسے کی چھوٹی نہیں جن سے دارو کی پیالی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی۔ ایسا ادھر ہے رن چھیتر میں، جن سے نہ جاتی تھی تیز سنبھالی، خیبر کا دوار توڑے میں کیسے کہ چھوٹی نہیں جن سے دارو کی پیالی، مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کے گھور اندھیروں کے بیچ میں دین کی ناؤ تھی ڈوبنے والی، کیا زبردست مصرع ابھی سلیم بلّہ پوری صاحب پڑھ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 مصرے پڑھ دوں، اس کے بعد میں آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں۔ ایک نورانی شخصیت، ایک عالم دین، ذاکر اہل بیت، علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب کی نورانی تقریر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ دوں، اور سن رہے ہیں لوگ تو پڑھتا ہوں کہ سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا، سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، سارے عالم میں ہے بے مثل قبیلہ میرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا، تو پیاس دکھلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال، مٹھیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا،
प्यास दिखलाई है रखा नहीं पानी का सवाल, प्यास दिखलाई है रखा नहीं पानी का सवाल। मुट्ठियां बंद रही हाथ न फैला मेरा, मुट्ठियां बंद रही, तवज्जो हो जाए, मुट्ठियां बंद रही हाथ न फैला मेरा। तो मौजिजा कम तो नहीं ये भी दमे तश्ना लबी, मश्क दांतों में रही हो न भीगा मेरा। मौजिजा कम तो नहीं ये भी दमे तश्ना लबी, बस दो शेर और कि मौजिजा कम तो नहीं ये भी दमे तश्ना लबी, मश्क दांतों में रही हो न भीगा मेरा, मश्क दांतों में रही हो न भीगा मेरा। तो मौत तो ठहर जरा ठहर जरा ठहर जरा, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। मौत तू ठहर जरा ठहर जरा ठहर जरा, आखिरी शेर इसका पढ़ रहा हूं कि मौत तू ठहर जरा ठहर जरा ठहर जरा, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। तो सर को नेज़े की बुलंदी पर चढ़ाया उसने, मेरे दुश्मन को भी मालूम था रुतबा मेरा, मेरे दुश्मन को भी मालूम था रुतबा मेरा। माँ ने घुट्टी में पिलाई थी तिलावत मुझको, माँ ने घुट्टी में पिलाई थी तिलावत मुझको। नो के नेज़ा पर भी बदला नहीं लहजा मेरा, नो के नेज़ा पर भी बदला नहीं लहजा मेरा। आइए हजरात, अब इससे पहले कि कलियां चटक चटक के दादो तहसीन के नारे बुलंद करने लगे, फूल महक महक के सल्ले अला के नारे बुलंद करने लगे, आसमान से कहकशा अपनी दमक तेज कर दे, सितारे अपनी चमक तेज कर दे, चांद में चमक तेज हो जाए और हवाएं खुशबू बिखेरने लगे, नदियां खामोश हो जाएं, यानी चेहरे उफुक से सुरमई नकाब हटने लगे, मुस्कुराकर ताले तमद्दुन की सहर होने लगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं आले जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुजल्ला फरमाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन, शफीइल मुज़नबीन, अबिल क़ासिम मुहम्मद। व ख़ातमन नबीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सलावत। उलमाए कराम, इज़्ज़त माब शोरा हज़रात, मोमिनीन कराम, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने बशरियत की हिदायत के लिए अली जैसी नूरानी शख्सियत का इंतखाब किया है। अज़ीज़ान गिरामी, आज की शब वो मुक़द्दस शब है, ये वो तारीख़ है कि जब जली ने वली को अपने घर का कब्जा दे दिया। दुनिया ज़ाते अली का इरफान तो बाद में हासिल करेगी, पहले इसमें अली की तजल्लियों को समझने की दुनिया कोशिश करे। इसलिए क्योंकि ये नाम वो नाम है कि ये नाम वो नाम है कि जो अर्श पे है तहरीर, हक्का के इसी नाम से कुर्सी की है तौकीर, बाला है इसी नाम के बाइस फलक व पीर, गेती हुई साकित यह है इस नाम की तासीर, तूफा की बला नूह पे आई थी वो रद की, आदम की इसी नाम ने मुश्किल में मदद की। और मौलाए कायनात की बारगाह में क़िराज अकीदत पेश करते हुए मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान से आवाज दी कि भटक रहे हो कहां आक़िबत गरी के लिए, भटक रहे हो कहां आक़िबत गरी के लिए, अली का नाम ही काफी है रहबरी के लिए।
عزیزان گرامی، مولا کائنات یہ وہ ولی خدا ہے، یہ وہ ولی ابن ولی ہے، یہ وہ امام المتقین ہے، یہ وہ رسول کا جانشین ہے، یہ وہ رسول کا بھائی ہے کہ جس طریقے سے آپ حضرات امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کہ ولی خدا کا انتظار کیا جائے۔ جس طریقے سے آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب، حضرت عمران رسول اسلام کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ جہاں جہاں اہل حق موجود تھے دنیا میں، وہ آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ دنیا آخری پیغمبر کا انتظار کر رہی تھی، اور جب پیغمبر آ گئے تو پیغمبر علی کا انتظار کر رہے تھے۔ 33 برس ہو گئے، یہ زمزمہ فضاؤں میں چھڑنے لگا کہ رسول کا آخری جانشین، آخری رسول کا جانشین آ گیا ہے۔ رسول اسلام 3 دن ہو گئے خانہ کعبہ نہیں گئے، بچے کی آنکھیں بند تھیں، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ 3 دنوں کے بعد رسول اسلام خانہ خدا میں داخل ہوئے، رحل نبوت پر ولایت آ گئی۔ مولا کائنات کی آنکھیں بند تھیں، ایک مرتبہ جب رحل نبوت پر ولایت آئی ہے تو 3 دنوں کے بعد علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ نبی نے مسکرا کے ولایت کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کے کہا، علی تو نے میرے لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھا اور میں نے تیرے لیے اپنے علم کے خزانوں کو بند رکھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علی وہ ہے کہ جو رسول کا صحابی نہیں ہے، یہ نفس رسول ہے۔ صحابی اور ہوتا ہے، جانشین اور نفس رسول اور ہوتا ہے۔ مسجد کوفہ ہے، مولا کائنات عبادت میں مشغول ہے، مناجات میں مشغول ہے۔ دفتن ایک صحابی کے کانوں کے پردوں سے مولا کائنات کی مناجات کی آوازیں ٹکرائیں۔ صحابی نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا کہ مولا کائنات مناجات میں مشغول ہیں۔ یہ کیسی گفتگو ہے جس کا سننے کا اتفاق اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مولا کائنات کے نزدیک آ کے کہتے ہیں، یا علی یہ کیسے جملے تھے جو معرفت سے لبریز تھے، یہ کیسی آہیں تھیں، یہ کیسے کلمات تھے، اس سے پہلے ایسے کلمات سننے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ مولا کائنات نے نظر انداز کر دیا اور پھر مشغول ہو گئے۔ لیکن جب طلب طنز بن جائے تو ولایت اور امامت برداشت نہیں کرتی۔ وہ اصرار کرتے رہے، مولا کائنات انکار کرتے رہے کہ جو مناجات میں اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سلیبس تم پڑھو، اس لیے کیونکہ ہمارا سلیبس اور ہے، تمہارا سلیبس اور ہے، یہ تمہارا سلیبس نہیں ہے۔ لیکن جب صحابی اصرار کرتا رہا تو پھر کوفے کی اس اندھیری رات میں نہ جانے کتنے دیے تھے معرفت کے جو جلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر گزری، مولا کائنات نے محسوس کیا کہ کوئی حس اور حرکت کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ صحابی کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم نہ کہتے تھے کہ تم تجلیوں کو بے نقاب برداشت نہ کر سکو گے، بس یہی فرق ہے جانشین رسول میں اور صحابی رسول میں۔ صحابی اور ہوتا ہے، جانشین اور ہوتا ہے۔ آئیے میں علی کی کہانی، علی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جہاں غار حرا کی قنکی میں آگ بہار برف رہی تھی، نبی کے وسیع سینے پر امامت اور ولایت کا ننھا سا سر رکھا ہوا تھا۔ دفتن یہ بچہ چونک کر اٹھا، یا رسول اللہ پہلی وحی مبارک ہو، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ بتاؤ وہ کون ہے جس نے یتیم عبداللہ کو سب سے پہلے رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا ہو؟ یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ پہلی وحی مبارک ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ، پہلی وحی مبارک ہو، پہلی وحی مبارک ہو۔
پہلی وہی مبارک ہو. ابھی دنیا کے سامنے رسول اسلام نے اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, لیکن مولا کائنات کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پہلی وہی مبارک ہو. یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ رسول نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ علی ابھی تو تم بچے ہو, ابھی تو تمہاری عمر 10 برس ہے, ابھی تو تم نہ اسکول گئے, نہ کالج گئے, یونیورسٹی گئے, نہ مکتب گئے, نہ مدرسے گئے, نہ کنڈر گارٹن گئے. تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جبرائیل امین ہے, تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ کلام الہی ہے, یہ نہج البلاغہ کا رسول ہے. رسول نے حیرت کا اظہار نہیں کیا, بلکہ نبی نے علی کو دیکھ کے مسکرا کے کہا, نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں, سنیے گا. مولا سے رسول اسلام فرماتے ہیں کیا؟ انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى. علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. توجہ ہے, جانشین رسول میں, وسیع رسول میں اور صحابی رسول میں یہ فرق ہے کہ صحابی بزم نبوت میں بیٹھتے تھے مگر ان آوازوں کو سننے سے قاصر تھے جو اجسام قدسیہ کی آوازیں ہیں, جو کوثر و تسنیم کے چھلکنے کی آوازیں ہیں. فرشتہ آتا تھا وہی دے کے چلا جاتا تھا, نہ کسی نے وہی کی آواز سنی, نہ جبرائیل امین کو دیکھا. لیکن جب پہلی وہی نازل ہوئی تو مولا کائنات مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلی وہی مبارک ہو, یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ نبی کہتے ہیں علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں, تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. بس فرق یہ ہے کہ تو میرے بعد نبی نہیں ہے بلکہ میرا جانشین ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى. علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. اس طریقے سے مولا کائنات کی زندگی گزری ہے کہ رسول اسلام کے جانے کے بعد جو سماج میں ضرورت ہے وہ 3 چیزوں کی ہے. پہلی ضرورت یہ ہے کہ رسول اسلام کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا انسان اور بشر ہونا چاہیے کہ شریعت کے معاملات میں, تفسیر قرآن کے معاملات میں, تعویل قرآن کے معاملات میں لوگ جس کی جانب رجوع کر سکیں, روحانیت کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, تفسیر کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, حلال اور حرام کے معاملے میں لوگ جس کی جانب رجوع کر سکیں اور اس کی بات حجت ہو. ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے رسول اللہ کے بعد. جیسے رسول اسلام حلال و حرام بیان فرماتے تھے, رسول اسلام بتاتے تھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, قرآن مجید کی تعویل بیان فرماتے تھے, تفسیر بیان فرماتے تھے, تفہیم قرآن مجید کی وضاحت کرتے تھے. تو رسول اسلام کے بعد یہ میدان خالی نہ ہو جائے بلکہ ایک ایسی ذات اور ہستی ہونی چاہیے کہ جس کی طرف لوگ رجوع کر سکیں. ایک ایسی ذات اور ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے. دوسری ضرورت سماج میں یہ ہے کہ جو شریعت رسول اللہ نے چھوڑی ہے اس شریعت میں کہیں شرارت پیدا نہ ہو جائے, اس شریعت میں کہیں شرارت پیدا نہ ہو جائے. تو لہذا شریعت کا تحفظ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اسلام سے کے بعد جو شریعت لی جائے وہ خطا کار ہاتھوں سے نہیں بلکہ ان ہاتھوں سے لی جائے کہ جو رسول اللہ کے ہی ہاتھ ہے. اور تیسری ضرورت جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اسلام کے بعد عدالت الہی زمین پر قائم ہو, ظلم کا فقدان ہو. کیوں؟ کیونکہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقومون الناس بالقسط. ہم نے نبیوں کو نہیں بھیجا, ہم نے کتابوں کو نہیں نازل کیا, ہم نے صحیفوں کو نہیں بھیجا, ہم نے میزان نہیں اتارا مگر اس لیے تاکہ جسٹس, عدل سماج میں قائم ہو سکے. نبیوں کے آنے کا مقصد, کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد
صحیفوں کے بھیجنے کا مقصد قرآن کی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ عدالت الہی زمین پر قائم ہو سکے، اور تاریخ کا یہ قطعاً فیصلہ ہے مومنو علی کے ماننے والوں کہ وہ صرف ابو طالب کا بیٹا تھا کہ جس نے رسول اللہ کے بعد علمی مرجعیت کو بھی قائم کیا، شریعت کا تحفظ بھی کیا، اور عدالت الہی کو اس زمین پر قائم بھی کیا۔ تو مولا کائنات کی ذات، مولا کائنات کی ہستی ہے کہ جو علمی مرجعیت اور روحانی مرجعیت کو بھی قائم کرتی ہے، جو شریعت کا تحفظ بھی کرتی ہے، اور جو عدالت الہی کو اس زمین پر قائم بھی کرتی ہے، صرف اور صرف مولا کائنات کی ذات اور ہستی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ بھول جائیں کہ آپ کا تعلق اسلام سے، اگر آپ بھول جائیں کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، کیونکہ یہ وہ علی ہے کہ جس کا ذکر عبادت ہے، یہ وہ علی ہے کہ جس کی فکر عبادت ہے، یہ وہ علی ہے کہ جس کا ایمان، جس کی محبت ایمان ہے۔ رسول اسلام مسلمانوں میں متفق یہ احادیث وارد ہوئی ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، اور صرف ذکر ہی عبادت نہیں ہے، علی کے چہرے کی طرف نظر ڈالنا بھی عبادت ہے، یہ وہ علی ہے۔ لیکن اگر آپ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک عام اسکالر بن کر اگر آپ مولا کائنات کی شخصیت کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ آفتاب امامت ہے کہ جس کے وجود کی برکتیں صرف عرب کی سرزمین تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ آفتاب امامت اور ولایت ہے کہ جس کی ذوفشانیاں کائنات کے ہر ذرے کو روشن کرتی ہے۔ یہ وہ ذات اور ہستی ہے کہ یہ تاریخ کا وہ واحد معجزہ ہے۔ پڑھے لکھے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، اور مجھ سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ تقریر جو ہے وہ تبلیغی ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ حسینی چینل پر یہ تقریر انشاءاللہ نشر ہوگی اور بلا تفریق و قوم و ملت لوگ اس تقریر کو سنیں گے اور دیکھیں گے، تو لہٰذا وہ لوگ تو ایسی تقریریں سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے، ایمان سے ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، جو ولایت اور امامت پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جو خلافت پر ایمان رکھتے ہیں، جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، مگر آپ کے پاس وہ کون سے افکار ہیں کہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو متاثر کیا جا سکے کہ جن کا تعلق دین سے اور قرآن سے نہیں ہے۔ توجہ ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ آپ نے یہ تو کہہ کر پہچانوا دیا مولا علی کو کہ یہ رسول کے بھائی ہیں، رسول کے داماد ہیں، مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ ہے اور شیعوں کے امام ہیں، ولی ہے، حجت ہے، لیکن مولا کائنات کا آج جو تعارف ہونا چاہیے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایسے ہونا چاہیے کہ علی وہ ہے جو انسانیت کا استاد اور معلم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کی ذات اور ہستی وہ ہے کہ جو صرف شیعوں کا امام نہیں، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ نہیں، بلکہ یہ وہ ذات اور ہستی ہے کہ اگر یہ دنیا میں نہ آتا تو علوم ترویج نہیں پاتے، زمانہ آگے نہیں بڑھتا، تمدن میں نکھار پیدا نہیں ہوتا۔ علی کی ذات ہے کہ جس نے انسانی قدروں کو زمین پر قائم کیا ہے، علی کی ذات ہے کہ جس نے سماج کو ارتقا بخشی ہے، علی کی ذات اور ہستی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو علوم کے چراغ نہ جلتے۔ آج یہ جو ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو تمدن کی چمک